نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا خیر خلق اللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں کریمہ ہیں، میں نے پڑھی ہے۔ تفسیر بھی بہت کوئی طویل مفصل لمبی نہیں ہے، اسی لیے میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور آخر میں کچھ وقت بچا کر انشاءاللہ آج کے مخصوص دن کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ ترجمہ میں آ رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کر اے مخاطب تو وہ دن یاد کر، تصور میں لا، ذہن میں منظر لا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن مراد ہے جمیعا، سب کو جمع کریں گے، سب آ گئے۔ اور چونکہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، سلسلہ ایک کلام ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک انداز خطاب ہوتا ہے، واقعات کا تسلسل ہوتا ہے، تو پچھلی آیت کریمہ میں جو بات گزری تھی وہ یہ تھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ قرآن نے کہا تھا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، واقعی ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیابی نہیں پاتے۔ وہاں پہ جو تفسیر گزری ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کہنے والوں نے کہا بعض عیسائیوں نے کہا، بعض یہودیوں نے کہا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک کیا، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ تو قرآن نے آگے یہ آج والی آیت میں یہ کہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، تو سب آ گئے، ساری مخلوق آ گئی، اجنہ بھی آ گئی، انسان بھی، اور حتیٰ کہ درندے، مویشی، چوپائے جانور بھی آ گئے، وہ بھی جمع کیے جائیں گے۔ اور حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے احکم الحاکمین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوگی، رب ذوالجلال کی بارگاہ، انصاف کا اس کا محل وہ محل ہوگا، وہ جگہ ہوگی کہ اگر دنیا میں کسی بے سینگ والے جانور کو کسی سینگ والے جانور نے مار دیا تو وہ بھی اس کا بھی وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اتنا انصاف ہوگا۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ کر لیں، چوری چماری بھی کر لیں، بے حیائی بے غیرتی بھی کر لیں، چھپ کر لیں، اعلانیہ کر لیں، حسد کر لیں، کینہ کر لیں، نفرت کر لیں، جھوٹ بول لیں، گلی ڈھڈورا پیٹ لیں، سب کچھ کر لیں ہم اپنی واہواہی کے لیے، اپنی بات اونچی کرنے کے لیے۔ 4 لوگ کے ساتھ میں بیٹھے تو وہاں پہ سکاریں اور بعد میں فتنہ بوئیں، وہ بھی سن لیں۔ یہ قرآن ہے،
اور یہ شریعت کا قانون ہے، ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے جو ہے سنا رہا ہوں۔ ہم اس دائرے میں آویں، پکڑ میں آویں یا آپ آویں، ہماری داڑھی، ہماری کرتا، ہماری وضع، ہماری قطع، ہماری شکل و شباہت ایک مسلمان کی ہے، وہ ہمیں نہیں بچا سکتی خدا کی بارگاہ میں مواخذے سے، گرفتے سے۔ ہمارا کیریئر اچھا رہے گا، ہمارا اخلاق اچھا رہے گا، ہمارا عمل اچھا رہے گا، ہمارا برتاؤ اچھا رہے گا، ہمارا سلوک اچھا رہے گا، تب جا کے وہاں مواخذے سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں تو دھوکہ دے سکتے ہیں داڑھی رکھ کے، کرتا بڑھا کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ دھوکہ فریب نہیں چلنے والا ہے۔ مسلمانوں سب اسی زمرے میں ہیں۔ ہم چکنی چکنی آپ سے کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ مولانا بڑی کھری کھری سنا رہے ہیں، میں بھی اسی میں ہوں۔ جس کا بھی من گندا رہے گا اور کیریئر خراب رہے گا تو لاکھ اس کی شکل اچھی رہے، شکل صورت تو تھوڑے کام آئے گی، ہے نہیں؟ حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا نا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کس سے سرکار نے فرمایا تھا؟ ہمارے جیسے ادھورے مسلمانوں سے خطاب فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول نے جس گروہ کی تربیت کی ہے، انہیں سمجھایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ صحابہ سے فرما رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے ظاہری اچھائیوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیسا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے رہیں گے اور اعمال کی اچھائی کے ساتھ ساتھ ویسے ہی دل میں بھی بات رہے گی، تب جا کے تم مواخذہ الہی سے بچ سکتے ہو، ورنہ بچ نہیں سکتے۔ تو وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن یاد کرے مخاطب تو وہ دن جس دن ہم جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے۔ جمیعاً قرآن کہہ رہا ہے، سب کو جمع کریں گے۔ تو میں نے ابھی کہا کہ قرآن کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، پچھلی آیت میں کون سی بات گزری اس سے جوڑتا ہے۔ تو سب تو مراد ہے ہی ہیں، ساری مخلوق جمع ہوگی، میں نے تفسیر کر دی، سمجھا دی حدیث کی روشنی میں بھی۔ تو یہاں پہ جو خاص مراد ہے تو سب مراد، لیکن جو جوڑا ہے قرآن نے پچھلی آیت سے، تو تفسیر کر رہے ہیں جمیعاً کی العابدین والمعبودین، یعنی یوم القیامہ۔ یوم اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور سب جمع کیے جائیں گے۔ تو بات برحق ہے، بہت ساری آیتوں سے اور قرآن کی آیتوں سے حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں پہ جو خاص مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے تھے، ان کے آگے سجدہ کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اور اللہ کے ساتھ جو بھی جس کو شریک کرے تو کرنے والا مشرک ہو جائے گا، اور جس کو شریک کرے گا وہ شرکا ہوگا۔ تو اب اگر کچھ لوگ کہیں کہ خدا کے ساتھ اس کا شریک ہے، اس کا ساجی ہے، پتھر ہے، درخت ہے، شجر ہے، پتھر ہے، حجر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے شرکا کو ان کے معبودان باطلہ ہوئے، جو لوگ عبادت کرتے تھے ان کی، تو وہ ناحق یعنی معبودان باطلہ ہوئے۔ تو معبودان باطلہ کو بھی اللہ پیش کرے گا اور اکٹھا کرے گا، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے گئے تھے، ان کی پوجا کی تھی، ان کو بھی۔ یہی مطلب ہے العابدین والمعبودین، عبادت کرنے والوں کو بھی جمع کرے گا، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ ان کو بھی جمع کرے گا۔ سمجھے؟ اب یہیں سے مفہوم ہے قرآن کی ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔